میں بھی انہوں نے، میں تو مجبوراً رہ رہی تھی ان کے ساتھ. کیوں رہ رہی تھی مجبوراً؟ میں تو مجبوراً زندگی گزار لی، مجبوراً گزار لی تم لوگ کی خاطر، کہ تمہیں لے کے روڈوں پہ کہاں رولوں گی. اب ستا رہی ہے اس کو، کیونکہ نچوڑ لیا اب، نہ وہ گیس کا بل لے سکتا ہے، ریٹائرمنٹ کا ایام گزار رہا ہے وہ. یہ غیرت مند عورت، بولو نا، آپ تو عورتیں نہیں ہو، مردو آپ تو بولو، یہ کام غیرت مند عورت کا نہیں. بھائی اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے، جوانی میں کچھ ستایا اس نے ہوگا، کچھ آپ نے ستایا ہوگا، کون ایک دوسرے کو سکون دیتا ہے آج کل، لیکن بڑے بڑے فائدے تو آپ نے جوانی میں اٹھا لیے نا اس سے. آپ کو پتا تھا اگر میں اس کو چھوڑ کے چلی گئی روڈوں پہ پھروں گی میں، اس کا مطلب آپ کو جو گھر کی نعمت ملی، شیلٹر ملا، وہ اس مکھنچو کی وجہ سے ملا ہے. یہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے آپ کو اس مرد کی وجہ سے دی. اب بڑھاپے میں جب یہ کسی کام کا نہیں ہے سوائے کھانسنے کے، غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے وفا کی جائے، کڑوی کسیلی باتیں اس کی سن کے برداشت کی جائے، اور بیٹوں کے ساتھ مل کے اس کو ستایا نہ جائے، بلکہ بیٹوں کو کہا جائے کہ یہ پہلے ہے، تم بعد میں. تمہارا اگر باپ سے ہوتا ہے، یہ بوڑھا آدمی اپنے بیٹوں کو ڈانٹتا ہے نا، عورت وہاں بھی آ کے کھڑی ہو جاتی، آپ کیوں ڈانٹ رہے ہیں ان کو، اس طریقے سے بات کر رہے ہیں آپ ان سے. وہ بیٹیوں کو ڈانٹے گا، آپ کیوں بول رہے ہو، تو بچیاں بھی بیٹے بھی کہتے ہیں دیکھو اماں ہمارے ساتھ. کوئی بات نہیں اگر وہ ڈانٹ رہا ہے بڑھاپے میں، وہ سختی سے بات کر رہا ہے، تو عورت کو چاہیے وہ بولے بھائی دیکھو تمہارا باپ ہے، اس کو ڈانٹنے کا حق ہے. یار گوروں میں ایک چیز اچھی ہے، وہ دیر سے شادی کرتے ہیں نا بڈھے ہو کے، تو وفا کرتے ہیں آپس میں، اور ان کے بچے ہوتے ہی نہیں کہ عورت بچوں کے ساتھ مل کے بڈھے کو ستائے. وہاں ہوتا ہی نہیں نا یہ سیٹ اپ، ہوتے بھی ہیں تو بچے مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے ہیں. لہٰذا میں نے دیکھا ہے انگریزوں میں بڈھا بڈھی پارکوں میں بیٹھے ہوں گے، بڈھا بڈھی گھر میں بیٹھے ہوں گے، ان کے یہ پھڈے نہیں ہوتے. شاید اس میں نہ ہے کہ بڈھی کے پاس آپشن ہی نہیں ہوتا کہ بچوں کے ساتھ مل کے بڈھے کو ستائے، نہ بڈھے کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ مل کے بڈھیا کو ستائے. تو وہ تو مجبوراً ملے ہوئے ہیں آپس میں، اور ان کو پتہ ہے اس عمر میں علیحدگی ہو گئی تو کسی کا باپ بھی نہیں پوچھے گا ہم کو. سمجھ رہے ہو نا، وہ مجبوراً ملے ہوئے ہیں، ہم مجبور نہیں ہیں. بیچارے بوڑھے آدمی کے پاس بھی پوتے نواسے ہوتے ہیں، بڑھیا کے پاس بھی ہوتے ہیں. تو اب بڑھاپے میں وفا کرو، بڑھاپے میں کیا کرو، اب بچوں کے ساتھ مل کے بڈھے کو ستاؤ نہیں. صحیح ہے نا، اس کی قدر، اپنا بڑھاپا سوچ سوچ کے میں دفعہ بیان کر رہا ہوں. آگے چلتے ہیں ہم میرے بھائی. تو اس کا حل یہ بھی ہے کہ زیادہ اس سے بھی فائدہ، کمپٹیشن جب تک نہیں ہوگا، جب تک کمپٹیشن نہیں ہوگا نا، کمپٹیشن حقیقت، جب تک کمپٹیشن نہ ہو نا کسی چیز میں، تو وہ آپ محتاج رہتے ہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے. دوسرا آپشن ہے ہی نہیں. بیگم بولے کہ آئے گا تو یہی دیکھتے ہیں ستائیں گے، اس کو پتا ہے یہاں صحیح سلوک نہیں ہوا، ادھر چلا جائے پھر سیٹ رہے گا. یہ بھی ہے حقیقت. آگے چلو، دیکھو یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام جو تھے نا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، وہ اپنے باپ سے، ان کو یوسف علیہ السلام سے حسد ہونے لگا نا، کہ ہمارا باپ یوسف کو زیادہ پسند کرتا ہے، جو دوسری زوجہ کے بچے ہیں. اگر وہ دوسری کے بچے نہ ہوتے تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے دل میں باپ کی محبت کے یہ جذبات پیدا ہوتے. باپ تو ہمارا محتاج ہے. آج ایک دو بچے ہوتے ہیں، بچے کو پتا ہے باپ ہمارا محتاج ہے. جب زیادہ بچے ہوں گے بچوں کو پتا ہے باپ ہمارا محتاج نہیں، ابا کے پاس ہول سیل کے حساب سے ہر چینل کے بچے ہیں، لہذا ہمیں ابا چاہیے، ابا کو ہم نہیں چاہیے. یعقوب علیہ السلام کے بچوں کا یہی تھا کہ ہمیں ابا کے پاس تو یوسف جیسے بھی ہیں، ہم نے عزت نہیں دی، ابا وہاں چلے اور ابا جا رہے ہیں وہاں پہ، تو یہ یوسف کو غائب کرو تاکہ ابا یخلو لکم وجہ ابیکم، ابا صرف کس کے ہو جائے، تمہارے ہو جائیں. تو یہ باپ کی محبت ہی تھی. آج باپ کی ایسی محبت ختم، پوچھتے ہی نہیں اس کو. تو باپ کا ہی قصور ہے نا، بچے بھی کم پیدا کیے، شادیاں بھی کم کی. تمہیں اللہ نے مرد بنایا تھا، مردوں والے کام کر کے دنیا سے جاتے ہیں، دنیا میں بھی اچھی زندگی گزر. تھوڑا وہ سوکنوں کے جھگڑے ہوتے وہ تو ویسے ہی ہوتے ہیں یار، سوکنوں کے نہیں ہوتے تو کیا بیوی سے جھگڑے نہیں ہوتے؟ جب ایک بیوی ہوتی ہے تو وہ آپ سے لڑتی ہے، جب دو ہوتی ہیں تو بھی لڑتی ہے، لیکن آپ کے لیے لڑتی ہے. تو بیگم کا تو کام ہے لڑنا. زیادہ اس میں بول نہیں سکتا میں، آج کل رمضان ہے. چلے ہم آگے چلتے ہیں میرے بھائی. اس میں اللہ نے ایک اور حکم بہت اہم دیا جو آج کل وہ بھی مارکیٹ میں شارٹ. اللہ نے فرمایا کہ ان خفتم شقاق بینہما، اگر میاں بیوی میں بہت زیادہ اختلافات ہو رہے ہیں تو فوراً طلاق کی طرف مت جاؤ. دونوں خاندانوں کے بڑے بیٹھیں اور دیکھیں غلطی کس کی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اللہ نے فرمایا اگر میاں بیوی چاہتے ہوں گے اصلاح تو اللہ اس گیدرنگ کے بعد، اس میٹنگ کے بعد دونوں میں جوڑ پیدا کر دے گا. آج یہ بھی مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے،
کوئی اختلاف ہوا خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے میں ہی ٹھیک ہوں یہ غلط ہے، وہ فیصلہ کرتی ہے میں ہی ٹھیک ہوں یہ غلط ہے، ایک دوسرے کی غیبتیں، لڑائیاں، جھگڑے، بالآخر طلاق کی صورت میں ختم۔ تو ایسا نہیں ہے، خاندان ہی شارٹ ہوتے جا رہے ہیں تو اب کہاں سے بات سمجھ میں آئے گی؟ تو خاندان کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، دونوں خاندانوں کے مرد بیٹھیں۔ علماء نے کہا ہے کہ یہ جب دونوں بیٹھیں گے، آدمی بیٹھیں گے، خواتین کو اس میں بہتر ہے نہ بٹھایا جائے، کیونکہ وہ ایک نئی جنگ بھی شروع ہونے کا خطرہ ہے۔ یعنی جب ادھر کی خاتون اور ادھر کی خاتون بھی بیٹھیں گی تو ایک جھگڑا چل رہا تھا تو ایک اور شروع ہو جائے گا، پھر ان دونوں کو حل کرانے کے لیے دو خواتین اور بیٹھیں گی، پھر ان کی ایک نئی جنگ شروع، پھر ان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے دو خواتین، تو پوری دنیا کی خواتین دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گی، سمجھ رہے ہو؟ 2.5-3 ارب اس طرف اور 2.5-3 ارب اس طرف، جھگڑا پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ بھی نکال دینا، یہ جانے دینا۔ اچھا آگے میرے بھائی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ بہت اہم آیت ہے، بس اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں میں اس آیت کا۔ اس میں اللہ نے پورے اسلام کا خلاصہ بیان کر دیا۔ پورے اسلام کا خلاصہ کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ غیر مسلم معاشرہ ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ خالی۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ غیر مسلموں میں رشتہ داروں کے الگ سے کوئی حقوق بولو نہیں ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا۔ والیتامیٰ، یتیموں کے الگ سے حقوق ہیں، کوئی بچہ اگر پتہ چل جائے یتیم ہے اس کی الگ سے کیئر کرنی پڑے گی، اس پہ خرچ کرنے کے ثواب زیادہ، اس پہ ظلم کرنے کا عذاب بھی زیادہ۔ والمساکین، عام غریبوں کی مدد کرو۔ والجار ذی القربیٰ، قرابت دار رشتہ دار، اگر کوئی رشتہ دار بھی ہے پڑوسی بھی اس کا ڈبل حق ہے۔ والجار الجنب، اور جو غیر قرابت دار ہے وہ رشتہ دار۔ اس آیت کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، ایک یہ کہ قریبی پڑوسی، ایک دور کا پڑوسی، اور ایک یہ کہ وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہو اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہے۔ تو پڑوسی کا بھی حق ہے، اگر کوئی پڑوسی رشتہ دار بھی ہے تو اس کا حق ڈبل ہے۔ آج پڑوسیوں کے حقوق کو کیسے چھینا جاتا ہے، بہت کامن ہے یہ چیز۔ دیوار بنا دیں گے اس کی دیوار کے اوپر، اس کی دیوار کے اوپر کیا بنا دیں گے؟ دیوار کھڑی کر دیں گے اس کی پرمیشن لیے بغیر۔ اپنے گھر کے آگے ایک تھوبڑا نکال دیں گے اتنا بڑا، اس کی ہوا رک جائے گی۔ ایک صاحب نے ایسا کیا، مولانا صاحب ہیں حالانکہ اچھے بھلے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، حافظ قرآن ہے، اپنے گھر کے آگے اتنی بڑی دیوار کھڑی کر دی اللیگل۔ ابے بھائی تو نے اتنا بڑا تھوبڑا کھڑا کر دیا آگے اس کے، وہ بھی اللیگل، اس کا گیٹ تو اندر کو دھس گیا ہے۔ اب وہ پڑوسی غصہ میں تل ملا رہا ہے، یار میرے تو گھر کی لک خراب ہو گئی، مگر اس ٹوپی والے کو کوئی غرض نہیں ہے۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ داڑھی والے تو داڑھی والے بغیر داڑھی والے سب برابر ہیں اس میں، لیکن وہ چونکہ داڑھی والے اس لیے مجھے زیادہ غصہ آیا کہ تو ٹوپی پہن کے ایسے کام کر رہے ہیں یار۔ تو یہ سب پڑوسیوں کی حق تلفی ہے یا نہیں ہے؟ آپ گلی میں گارڈ رکھ لو، سب مل جل کے سب حفاظت کریں گے، ایک پیسے دے رہا ہے دوسرا گارڈ کے پیسے نہیں دے رہا، بھائی تم گارڈ کی سہولت تو اٹھا رہے ہو، پیسے کیوں نہیں دے رہے؟ آپ پیسے تو نکلوا کے دکھا دو لوگوں سے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، گھر کے آگے کچرا پھینک دینا، گھر میں ادھر سے جو ہے نا ہوا روک لینا کسی کی، بیسیوں قسم کے۔ اللہ نے فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور جو تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، چاہے کہ کلاس فیلو ہے تمہارا یا تمہارا ہم سفر ہے، یعنی کوئی بھی جس سے تمہارا صبح شام اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کا کلیگ ہے کوئی،